السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل رباط ٹی وی۔ ناظرین کرام، قرآن پاک تمام کتب سماویہ میں آخری کتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت تک پہنچا دیا۔ لیکن یہ قرآن پاک جمع کیسے ہوا؟ کتابی شکل میں کیسے آیا؟ کن حوالوں سے جمع ہوا؟ جانیں گے اس اہم بات کو آج کے اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک جب نازل ہوا تو آپ اس کو امت تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جو قرآن پاک ہے وہ علم خداوندی میں ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا، اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر فرشتہ جبریل کے ذریعے نازل فرمایا اور یہ تقریباً 23 سال میں نازل ہوا۔ اس عرصے کے دوران قرآن مجید کو نبی پاک علیہ السلام مختلف صحابہ کرام کو لکھواتے رہے۔ حضرت قتادہ پوچھتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا؟ تو حضرت انس نے 4 نام لیے اور کہا کہ یہ 4 انصار صحابی تھے جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا۔ اور وہ 4 صحابی کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 انصار صحابی تھے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہی قرآن پاک کو لکھنا شروع کر دیا تھا اور ان کے پاس قرآن پاک لکھا ہوا محفوظ تھا۔ علامہ نیشا پوری جو کہ ایک بہت بڑے محقق ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی قرآن پاک کا جمع ہونا ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی وحی نازل ہوتی، آپ مختلف صحابہ کرام جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہوتے، آپ ان سے حکم فرماتے کہ اس آیت کو فلاں جگہ پر لکھ دو، فلاں سورت کے ساتھ اس آیت کو لکھ دو اور فلاں سورت کے شروع میں اس آیت کو لکھ دو۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ جو کاتبین وحی تھے وہ 25 صحابہ تھے، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ 60 صحابہ کرام وہ تھے جو مسلسل وحی لکھا کرتے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکثر موجود ہوا کرتے تھے اور ان کے پاس اپنے قرآن پاک کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے موجود تھے۔ ان میں بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں جیسے کہ خلفائے راشدین، حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مبارک جماعت میں شامل تھے۔ ناظرین کرام، یہ وہ دور تھا کہ جب قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جمع ہوا۔ اس کے بعد دور آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کے دور میں قرآن پاک کو باقاعدہ مصحف کی شکل دے دی گئی، یعنی اس کو باقاعدہ کتابی شکل میں مرتب کر دیا گیا۔ آپ کے مبارک دور میں جنگ یمامہ کا واقعہ پیش آیا، جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ داغ دیا۔ اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھی کہ اس کذاب کا قلع کما کیا جائے۔ لیکن جب یہ جنگ ہوئی تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی وہ تھی جو حافظ تھی، اور تقریباً 600 سے زائد صحابہ کرام حفاظ تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اس وقت سچویشن بہت خطرناک ہو چکی ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ان تینوں صحابہ نے اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کو جمع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت خلیفۃ المسلمین بھی تھے، انہوں نے یہ ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہی ڈال دی۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حافظ قرآن صحابی تھے، لیکن ان کا قرآن پاک کو جمع کرنے کا انداز نہایت بہترین تھا۔ جب بھی کوئی صحابی یا کوئی مسلمان آپ کے پاس قرآن پاک کی آیت لے کر آتا اور کہتے کہ یہ اہتمام میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ حجت تمام ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام جمع کرنا ہے، اس کے لیے ہر ایک آیت پر کم از کم 2 گواہ ہونا لازمی ہے، اور ایسا ہی ہوتا رہا۔ اور یہ قرآن پاک مختلف چیزوں سے جمع کیا گیا۔ یہ اونٹ کی ہڈیوں پر بھی لکھا ہوا تھا، یہ پتوں پر بھی لکھا ہوا تھا، اور کچھ صحابہ کرام نے اس کو کپڑے پر
اور چمڑے پر بھی لکھا ہوا تھا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت میں اس کو جمع کیا گیا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا اور یہی حضرت حفصہ کے پاس رہا۔ ناظرین کرام، چونکہ قرآن پاک 7 قراتوں پر نازل ہوا تھا، اس لیے جب اسلام عرب سے نکل کر عجم کی سرحدوں میں داخل ہوا تو جو بھی قرآن پاک کی ایک قرات کا عالم ہوتا وہ اس کو آگے اسی طرح منتقل کرنا شروع ہو گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک عجمی شخص ایک الگ قرات میں قرآن پڑھ رہا ہے اور دوسرے شخص کو منع کر رہا ہے کہ وہ اس کی قرات کے خلاف نہ پڑھے۔ آپ کو بہت تشویش ہوئی، چنانچہ آپ جب واپس آئے تو اس وقت خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کو ڈسکس کیا اور کہا ہم کو قرآن پاک کو ایک قرات پر جمع کرنا چاہیے، ورنہ یہ لوگ یہود و نصارہ کی طرح قرآن پاک کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لیں۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انیشیٹو لیا اور فوراً پورے عالم میں اسلام میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ جس کسی کے پاس کسی بھی قرات میں قرآن پاک اگر موجود ہے تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دے۔ چنانچہ آپ کی خلافت میں اس کام کو سر انجام دیا گیا۔ پورے عالم اسلام سے قرآن پاک کے مختلف نسخے جو مختلف قراتوں میں موجود تھے ان کو جمع کیا گیا اور ان کو قبیلہ قریش کی قرات پر ایک مصحف میں جمع کر دیا گیا۔ چونکہ قبیلہ قریش کی لغت سب سے فصیح لغت تھی، لہٰذا قریش کی لغت پر قرآن پاک کو جمع کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی جمع و تدوین کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں شروع ہو چکا تھا اور یہ اختتام پذیر ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب حتمی طور پر قرآن کریم لغت قریش پر جمع ہو گیا۔ تب آپ نے جتنے بھی باقی مصحف تھے ان کو سمندر کے پانی سے دھو ڈالا اور خالی صفوں کو جلا دیا تاکہ صرف ایک لغت ہی باقی رہے اور اختلاف پیدا نہ ہو، اور اسی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔